वेलकम बैक। अमरीकी फौज की सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में कार्रवाइयां जारी हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात भी फिजाई हमले किए गए। हमलों का आगाज रात 12:15 बजे किया। इन कार्रवाइयों का मकसद आबना हरमुज़ में शहरी और तिजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ और महफूज गुज़रगाह को यकीनी बनाना है। सेंटकॉम का कहना है कि हमले ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। फौरी तौर पर नुकसान या हलाकतों की तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। अमरीकी फौज की सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में कार्रवाइयां जारी हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरी रात भी फिजाई हमले किए गए। हमलों का आगाज रात 12:15 बजे किया। इन कार्रवाइयों का मकसद आबना हरमुज़ में शहरी और तिजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ और महफूज गुज़रगाह को यकीनी बनाना है। सेंटकॉम का कहना है कि हमले ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। फौरी तौर पर नुकसान या हलाकतों का तफसीलात जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर ट्रंप का आबना हरमुज़ अमरीकी कंट्रोल में लेने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में सदर ट्रंप ने लिखा, अमरीका को अब आबना हरमुज़ का मुहाफ़िज़ समझा जाएगा। आबना हरमुज़ की दोबारा नाकाबंदी कर रहे हैं। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकेगी। दीगर मुल्कों को आबना हरमुज़ आज़ादाना इस्तेमाल की इजाज़त होगी। आबना हरमुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर अमरीकी 20% की शरह से फीस लेगा। आबना हरमुज़ की नाकाबंदी और नए तरीक़ाकार का अमल फौरी शुरू किया जा रहा है। फॉक्स से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के फौजी असासे तबाह कर दी हैं। ईरान के हर ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जा रहा है। Very hard last night. Every time they send it, we had it, and then they broke it. They always break it, and we're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait, and we should be reimbursed for that. When we guarded the strait for 50 years more, and we never got paid for it. We guarded it for nothing, and now we're going to guard it. And we're going to get paid for guarding it. A lot of money. They killed 52,000 protesters so far. ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे शुरू होगी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करेगी। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी न करने वाले बहरी जहाज़ों के लिए नकलो हरकत को बरकरार रखा जाएगा। अमरीकी फौज के इलामी के मुताबिक इससे पहले 13 अप्रैल से 18 जून तक ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी की गई थी। 140 से ज़ायद बहरी जहाज़ों के रास्ते तब्दील कराए। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 9 बहरी जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। इंसानी इमदाद के 50 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई थी। अमरीका को किसी सूरत आबना हरमुज़ के इंतजाम में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं दी गई। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कलम इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने वाज़ेह कर दिया, कहा अमरीकी फ़ौज की मदद को ईरान के खिलाफ जंग समझा जाएगा। जंग में शिद्दत की जिम्मेदारी अमरीका और उसके साथ ताउन करने वाले मुल्कों पर होगी। अमरीकी फौज को आबनाए हरमुज़ के कंट्रोल की इजाजत न पहले दी है और न इसके बाद देंगे। खित्ते के बाज़ मुमालिक का अमरीका से ताउन इस बात का सबब बना है कि जंग पूरे खित्ते में फैल जाए। अमरीकी फौज की जानिब से पैदा करदा किसी भी खलल या अदम तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा, खास तौर पर उन इक़दामात के हवाले से जो ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों से बाहर और उसकी मुसल्लह अफवाज की इजाज़त के बगैर किए जाएंगे। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान में आबदोज और जहाज़ों के मुरम्मत के मरकज़ पर ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। गुज़श्ता रोज़ हमलों में पहली बार क्रूसेड ड्रोन इस्तेमाल किए गए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक बंदर अब्बास नेवल बेस पर होने वाले इन हमलों से ईरान के तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा है। यूरोपीय यूनियन का कहना है आबना हरमुज़ से आमदोरफ्त पर किसी किस्म की फीस या टोल को कबूल नहीं किया जाएगा। यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह काया क्लास का कहना है कि मफाहमती याददाश्त अमली तौर पर कायम नहीं रही। खलीजी खित्ते की सलामती पर बातचीत के लिए यूरोपीय यूनियन GCC मुल्कों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारजा इस बात पर तबादला ख्याल करेंगे कि कौन से इक़दाम से आबना हरमुज़ से आज़ादाना जहाज़रानी को यकीनी बनाया जा सकता है। बरतानवी हुकूमत ने पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। पासदारान इनकलाब के अलावा इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपेनियंस ऑफ द राइट और रूस की GRU वॉलंटियर कोर को भी दहशतगर्द करार दिया गया। इन तीनों ग्रुप्स की मुआवनत या सहूलतकारी पर 14 साल तक कैद की सजा दी जा सकेगी।
پارلیمان سے منظوری کے بعد نئے قانون اور پابندیوں کا نفاذ ہوگا۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود کا کہنا ہے پاسداران انقلاب کو برطانیہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ پاسداران سمیت تمام غیر ریاستی گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ وزیراعظم نے قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیراعظم کے ہمراہ نون لیگ کے صدر نواز شریف، نائب وزیراعظم ساکھ ڈار اور وفاق کے وزیر عطا تارڑ اور موجود تھے۔ وزیراعظم نے قطر کے سابق امیر کی گراں قدر خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مرحوم سابق امیر قطر کی پاکستان کے لیے رنینہ محبت کو خراج تحسین پیش کیا اور صدمے کی گھڑی میں قطر کی قیادت سے یکجہتی کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے مرحوم سابق امیر قطر کے درجات کی بلندی اور شاہی خاندان کے لیے صبر کی دعا بھی کی۔ امیر قطر نے وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کا دوحہ آ کر تعزیت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ امیر قطر نے کہا ذاتی طور پر دوحہ آ کر تعزیت کرنا دونوں برادر ملکوں کے گہرے تعلقات کا مظہر ہے۔ سابق امیر قطر کی وفات پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ قومی پرچم سرنگوں ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منی 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ ترکیہ پہنچنے پر ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منی اپنے دورے میں ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ایکس پر وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، امریکہ اور پاکستان کے درمیان شراکت داری انتہائی اہم ہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ کی ایف بی آئی ہیڈ کوارٹرز میں میزبانی کرنا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ ایف بی آئی خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی معاونت کو بے حد سراہتی ہے۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی، سائبر تحقیقات، تربیتی امور سے متعلق گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا موسمیاتی تبدیلی اور عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات پر زور۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پائیدار ترقی سے متعلق وزارتی اجلاس سے خطاب میں کہا، عالمی یکجہتی، موسمیاتی انصاف اور عالمی مالیاتی نظام میں بہتری ناگزیر ہے۔ پاکستان نے اڑان پاکستان کے تحت معاشی ترقی، روزگار، موسمیاتی لچک اور توانائی کے تحفظ کا پروگرام تیار کیا ہے۔ 2022 اور 2025 کے خلاف ثابت کرتے ہیں پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ملکوں میں شامل ہے۔ وفاقی وزیر نے سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو پاکستان کے آبی تحفظ کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے ترقی پذیر ملکوں کے لیے مالی معاونت اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا۔ وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت وزیر اعظم کی قائم کردہ پیٹرولیم پروسیسنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ عالمی مارکیٹ کے تناظر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ اوگرا روزانہ تجویز کردہ قیمتوں کا ڈیٹا اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے تاکہ عوام کو قیمتوں کے تعین کا بینچ مارک معلوم ہو سکے۔ تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن پر اتفاق کیا گیا۔ علی پرویز ملک نے کہا، ابن ہرمز کی دوبارہ بندی سے عالمی توانائی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بنگلہ دیش، سری لنکا اور ترکیہ کے مقابلے میں کم ہے۔ علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم پروسیسنگ کمیٹی کا آئندہ اجلاس حتمی ہوگا، جس کے بعد سفارشات وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ طوفانی ہواؤں اور بارش سے کوہاٹ کی تحصیل لاچی کے علاقے مالگین میں بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی۔ 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں۔ چھت گرنے سے 11 خواتین اور 3 بچے زخمی ہوئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے ملبے سے 6 خواتین اور 3 بچوں کی لاشیں نکالیں، جبکہ 11 خواتین اور 3 بچوں کو زخمی حالت میں ضلع اسپتال منتقل کیا گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں سیلاب نے تباہی مچا دی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پنجاب اور سندھ کے کئی شہروں میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آئی۔ پی ڈی ایم اے نے تربیلا ڈیم کے معاون اسپیل وے کے ممکنہ آپریشن پر ہری پور، سوابی اور نوشیرہ کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کو دریائے سندھ کے کناروں کی سخت نگرانی کی ہدایت کر دی گئی۔ لوئر دیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی موسلادھار بارش نے جلتا لے کر دیا۔ مانسون سسٹم سندھ کے کئی شہروں تک پہنچ گیا۔ دادو، خیرپور، نوشیر و فیروز اور گردنوا میں کہیں تیز کہیں درمیانے درجے کی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں بینک کے باہر ڈاکوں کی فائرنگ سے نوجوان ڈاکٹر آکاش قتل۔ ملزم بینک سے نکالے گئے 50 لاکھ روپے میں سے 25 لاکھ لوٹ کر فرار ہو گئے۔
کراچی کے علاقے ملیر گھڈاب سٹی میں 8 کروڑ کی ڈکیتی واردات کا مقدمہ درج. ملزمان اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 3 گھنٹے گھر میں لوٹ مار کرتے رہے. 175 تولے سے زائد سونا، 300 تولے چاندی اور قیمتی گھڑیاں لے اڑے. متاثرہ فیملی نے IG سے ملاقات کی. نذیر شاہ کی رپورٹ. کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی. ڈاکوؤں نے 1 ماہ کے بچے کی کن پٹی پہ پستول رکھ کر کروڑ روپے مالیت کا سونا، چاندی، نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء کی لوٹ مار کی. واردات کا مقدمہ درج کر لیا گیا. ملزمان اس میں تھوڑے سے شاطر تھے، انہوں نے گھر میں ویٹ کیا تھا. جیسے ان کی کنوینس آئی اس کے بعد وہ نکل گئے. اہل خانہ کے مطابق ملزمان پولیس اہلکار بن کر گھر میں گھسے، یرغمال بنایا اور پورا گھر کھنگال ڈالا. 175 تولے سے زائد سونا، 300 تولے کے قریب چاندی، 25 لاکھ نقدی، پرائز بانڈ اور موبائل فون سمیت دیگر قیمتی اشیاء لے اڑے. اندر آئے، بچے کے اوپر پسٹل رکھی ہے، گن پوائنٹ پہ اس کو چماٹ پہلے ماری ہے، گن پوائنٹ پہ اس کو مارے ہیں. اب بس دے رہے ہو سامان. نے بولا جو نکالنا نکالو، بچے کو چھوڑو. چاچا کو پھر پیچھے بٹ مارا ہے اور اپنے بولا بندوق اٹھا، جو بھی سامان ہے گھر باہر نکالا. ہم نے چاچا نے نہیں نکالا. پھر چاچا کے پوتا آتا ہے، ایک سوا 1 مہینے کا پوتا، اس کو بولا گولی رکھی اس کے اوپر، بولا بتاتے ہو سامان ہے اس کو ہم شوٹ کر دیں گے. متاثرین نے IG سندھ جاوید عالم اوڈو سے ملاقات کی. متاثرین کا کہنا تھا کہ IG سندھ کی جانب سے تحقیقاتی ٹیم بنا دی گئی ہے، جلد ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. وفاقی کابینہ میں رد و بدل اور اہم وزارتوں میں تبدیلی کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق بعض وفاقی وزراء کو تبدیل اور متعدد وزراء کے قلمدان میں رد و بدل کیے جانے کا امکان ہے. وفاقی کابینہ میں نئے اراکین کی شمولیت پر غور کیا جا رہا ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے نئے اراکین کو وفاقی کابینہ میں شامل کیے جانے کی تجویز زیر غور ہے. وزیراعظم نے سیاسی قیادت سے اتحادی جماعتوں کی نمائندگی بڑھانے کے حوالے سے مشاورت بھی کی ہے. بلوچستان عوامی پارٹی اور MKM کو بھی وفاقی کابینہ میں مزید نمائندگی دینے کا عندیہ دیا گیا ہے. وفاقی کابینہ میں رد و بدل سے متعلق حتمی فیصلہ آئندہ چند روز میں متوقع ہے. وزیراعظم کی منظوری کے بعد کابینہ میں تبدیلیوں کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا. جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شروع کا 2 روزہ اجلاس ختم ہو گیا. امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر اور بلوچستان کی صورتحال تشویشناک ہے. حکومت حالات کا ادراک کرے، مسائل کو پروپیگنڈے کے بجائے زمینی حقائق کی روشنی میں دیکھیں. امیر جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تنقید کرتے ہوئے کہا احتجاج جاری رہے گا. حکومت نے پیٹرول لیوی اور IPPs کے ظالمانہ معاہدے سے عوام پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا. مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی. پنجاب میں سرکاری اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ کی پالیسی مسترد کرتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.